حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے در اقدس آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، فسامع حسین یبکی، اور جب گزرے تو کان لگا کے سنا، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حسین کے رونے کی آواز آئی، داخل ہو گئے اور فرمانے لگے فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تو نہیں جانتی کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حسین کا رونا آج برداشت نہیں کر سکتے تو کربلا میں حسین کی تکلیف آقا نے کب برداشت کی ہوگی اور کیسے برداشت کی ہوگی، کیسے برداشت کی ہوگی؟ یہی وجہ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سب شہادتیں اکبر اور اعظم ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، اعظم ہیں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، اکبر و اعظم، سب شہادتیں اکبر و اعظم ہیں، مگر کسی کی شہادت کے دن اس کے مشہد پہ حضور نہیں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں جس دن شہید ہونا تھا ایک رات قبل آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا عثمان آج روزہ رکھ لینا، تمہاری افطاری ہمارے پاس ہے۔ وہ شہید ہوئے، افطار ہمارے پاس آ کے کر لینا۔ میری بات آپ نہیں سمجھے، افطار ہمارے پاس کرنا۔ جو شہید ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور دوسری طرف یہ عالم کہ کربلا کا دن ہے، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صبح سے آخری شہادت تک میدان کربلا میں خود موجود ہے۔ مشہد حسین پر اور کربلا میں خود موجود رہنا، یہ شرف آقا نے کسی اور کو نہیں دیا۔ جب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، اور میدان بھی بتا دیا تھا یقتل بارض یقال لها کربلا، جس میدان میں میرا حسین شہید ہوگا اس میدان کا نام کربلا ہے۔ اور یہ میدان کربلا میں شہید ہونا اس کو شہرت دے دی گئی تھی۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ سفر پہ جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو جب میدان کربلا سے گزرے آپ نے پوچھا لوگوں اس میدان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام امیر المؤمنین یہ میدان کربلا ہے۔ فرمایا رک جاؤ، ہاؤلا محراق دمائہم وموضع رحالہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ فرمایا یہاں میرے حسین کے لشکر کے کجاوے اتریں گے، یا ان کے خیمے جلائے جائیں گے، یا ان کا خون بہے گا، اور آل محمد کا وہ پورا خانوادہ یہاں شہید کر دیا جائے گا، اور ان کی شہادت پر زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل اور بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ گویا امام حسین کی شہادت کو حضور نے پوری امت کی ہلاکت قرار دیا۔ تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئی اور شہادتیں ہوئی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا
کہ زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا، اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے۔ اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں، ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی۔ شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکا بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تک یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے، لعنت ہو تم پر۔ یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے، کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا۔ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی۔ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آخر میں سنیے، اور یہ صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں۔ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی۔ ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا بازار دمشق میں۔ آج وہ بازار سوق حمیدیہ کہلاتا ہے، چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا۔ وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد اموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مڑ کے قافلہ جانا تھا۔ بھیڑ ہو گئی، قافلہ رک گیا، بھوک تھی، پیاس تھی، پریشان حالی تھی، تو چھتوں پہ جو لوگ چڑھ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑھ گئی تھی، بوڑھی۔ اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، اس نے پانی بھیجا، کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے، دوپٹے بھیجے، ضرورت کا سامان بھیجا۔ سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی، تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں، میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی، پھر وہاں نہیں رہی۔ تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، تو جب آخری وقت تھا حضور سیدہ کائنات کا تو میں نے عرض کیا بی بی مجھے کوئی وصیت کر دیں، وصیت کی عمر بھر عمل کروں۔ تو انہوں نے مجھے، جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وصیت یاد آئی ہے،
زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیحت پہ عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اجر دے، بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی، بھلائی کی، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں، کیا صلہ دیں؟ ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں، قیدی ہیں، لٹے ہیں، مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بی بی میری ایک ہی آرزو ہے عمر بھر کی، وہ دعا کر دیں۔ پوچھا کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن حسین اور بی بی زینب، چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اب زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے، دعا کر دے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے۔ پھر سیدہ زینب قافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں، اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا۔ آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی، اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا، ان کا نام تھا فضہ۔ ان حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب الصغیر میں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی۔ وہ ضعیف تھی، ضعیف، اس وقت بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑی ہو گئی جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی بدبخت یزید، تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے، یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں، خبردار، یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں، اس کی خبر لو۔ اس کے فوجی اٹھے، انہوں نے تلوار لہرائی، ڈرانے دھمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی۔ یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک وقت 20 حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی اس نے جوش مارا۔ اس نے کہا خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے۔ جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر، تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ وعلی آلک واہل بیتک وذریتک یا حبیب اللہ۔